لیکن روزہ رکھے تو جو روزہ رکھنے کا حق ہے وہ ادا کرے. روزہ رکھنے کا حق یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان اور اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھے. یہ نہیں کہ بھائی روزہ بھی ہے اور گالی بھی ہے، غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، بیہودہ کلام بھی ہے. نہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر روزے میں کسی نے بری باتوں کو ترک نہیں کیا، یعنی بیہودہ کلام کو، جھوٹ بولنے کو، غیبت کرنے کو، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں. ایک طرف تو روزے دار کے بارے میں سرکار یہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر کے ہے. خوشبو میں سب سے بہترین، سب سے مہنگی اور سب سے عمدہ خوشبو جو ہے وہ مشک ہے. تو اس ہماری دنیاوی خوشبو سے بڑھ کر کے روزے دار کے بو کی بو اللہ کے نزدیک، وہ بو جو ہے اللہ کے اتنی پسند. تو ایک طرف تو روزے دار کا یہ مقام و مرتبہ، اور دوسری طرف کہ اگر اس نے روزے میں بیہودہ باتوں کو، جھوٹ کو، غیبت کو ترک نہیں کیا تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک جگہ ارشاد ہوا کہ روزہ ڈھال ہے، سپر یا ڈھال کہتے ہیں. پہلے جب تلوار سے اور بھالے سے اور خنجر سے سب جنگ ہوتی تھی تو ایک ہاتھ میں آدمی تلوار رکھے، ایک ہاتھ میں ڈھال رکھتا تھا تاکہ مقابل کے وار کو، اس کے حملے کو اسی ڈھال پہ روکتا تھا اور پھر اپنا حملہ کرتا تھا. تو روزہ سپر ہے، یعنی عذاب سے روکنے کی ڈھال ہے. پھر آگے کیا فرماتے سرکار؟ روزہ سپر ہے اگر اس کو پھاڑے نہیں. یعنی روزہ جو ہے یہ سپر ہے، عذاب کو روکنے والا. قبر میں لٹائے گئے تو اگر پیر کی طرف سے عذاب آئے گا روزہ روکنے، سر کی طرف سے عذاب آئے گا روزہ روکنے، ادھر سے عذاب آئے گا روزہ روکنے، ادھر سے. لیکن اگر وہ ڈھال پھٹ گئی تب تو پھر خطرہ ہی ہے. آدمی جو حملہ روکے گا اور معلوم ہے کہ ہاتھ غائب ہو گیا، تو کیا فرمایا سرکار؟ اگر اس کو پھاڑے نہیں، اس کا پھاڑنا، فرمایا اس کا پھاڑنا جو ہے وہ جھوٹ اور غیبت. جھوٹ اور غیبت. روزہ رکھے، کتنا ہی روزہ رکھ جائے، لیکن اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا اور غیبت کرنا تو روزہ وہ جو ڈھال ہے نا اب وہ پھٹ گئی، اب وہ کام نہیں آئے گا وہ عذاب روکنے کے لیے. تو یہ سب زبان اور نگاہ کو بھی آدمی قابو میں رکھے. جس طرح سے کھانے پینے سے قابو میں ہے نا، نہیں کھاتا آدمی، ایک قطرہ پانی بھی حلق سے نہیں اترنے دیتا، کلی بھی کرے گا تو اچھی طرح سے تھوک دیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قطرہ جو ہے حلق سے نیچے اتر جائے، اتنا خیال کرتا ہے. تو جس طرح سے اس کا خیال ہے اسی طرح ان باتوں کا بھی خیال ہو تاکہ روزے کی نورانیت نہیں ختم. ورنہ چغلی، غیبت، جھوٹ، اس سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. پھر جو روزے کا اثر ہونا چاہیے ہمارے اوپر، روزے کا اثر کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تم گناہوں سے بچ سکو. اور یہ روزہ رکھ کر کے اور ہر چیز میں مبتلا ہے تو وہ پھر وہ روزہ کا کس کام کا؟ تو روزہ رکھو تو ان باتوں کا بھی لحاظ کرو. غیبت، آدمی آج کل جو ہے وہ غیبت میں سمجھتا ہے کہ کوئی گناہ ہی نہیں، معاذ اللہ. غیبت یہ نہیں ہے کہ کسی پر الزام لگاؤ، تہمت لگاؤ، وہ تو اتہام ہے. بلکہ غیبت یہ ہے کہ کسی کے غائبانے میں اس کا ایسا وصف ذکر کرے، اس کے بارے میں ایسی بات کرے کہ سامنے کرے تو اس کو برا لگے. اب غائبانے میں کیا تو یہی غیبت ہے. اور غیبت کرنا اور دنوں میں بھی، روزہ رکھ کر کے تو ہے یہ حرام، اور دنوں میں بھی حرام ہے، اتنا سخت حرام کہ قرآن مجید میں یوں فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. تم میں کا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، غائبانے میں اس کی برائی نہ کرے. کیا تم میں کا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی مردہ
پڑا ہوا ہے بھائی اور جا کے نوچ نوچ کے گوشت کھائے گا کوئی؟ فکرے تو اللہ کیا فرمایا فکرے تمو تو تم اس کو ناپسند کرو گے. تو جیسے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کو تم ناپسند کرتے ہو اسی طرح سے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کو بھی ناپسند کرو، ورنہ اسے بھی روزہ جو ہے اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ روزہ جو ڈھال نہیں رہے گا ڈھال پھٹ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور روزہ رکھ کر کے روزے کے حقوق کی ادائیگی کی بھی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے.